آج کل جو ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے خصوصاً بڑے جانور کے اندر، جسم کے اوپر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں، پھر وہ زخم بن جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر پیپ پڑتی ہے اور جانوروں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اسے کہا جاتا ہے لمپی سکن ڈیزیز. آپ نے یوٹیوب کے اوپر کافی ویڈیوز بھی اس کے حوالے سے دیکھی ہوں گی، تصاویر بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. چھوٹے جانور میں تو ابھی یہ بیماری اس طرح نہیں آئی، لیکن اور بیماریاں چھوٹے جانوروں میں آ جاتی ہیں. عموماً جب آپ جانور خرید کے لاتے ہیں تو اس کا ماحول چینج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، وقتی طور پر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اب اس کو ہم ذبح کر لیں. اور پھر ڈاکٹرز بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں، بجائے دوائی دینے وہ کہتے ہیں نہیں جی کولو انو، کوئی پتہ نہیں عید تک کٹتا بھی ہے کہ نہیں، اسے ذبح کر لیں کوئی پتہ نہیں عید تک چلتا بھی ہے کہ نہیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. آپ علاج کریں. ایک نارمل تھوڑا بہت بخار ہونا جانور کے لیے نارمل ہے، ظاہر ہے اس کا ماحول چینج ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی وہ چھوڑے گا. اب وہاں پہ وہ کھلا زمینوں میں پھر رہا تھا، اب آپ نے اس کو رسی کے ساتھ باندھ دیا ہوا ہے، تو وہ اس طرح تو نہیں بیچارہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ گھوم پھر سکتا. تو اس لیے بیماری ہونا یا کھانا پینا چھوڑ دینا یہ کوئی اتنا ایشو نہیں کہ اس کی وجہ سے آپ جانور کو قربان کرتے ہیں. یہ بالکل غلط اپروچ ہے. علاج کروائیں. واضح حدیث ہے جامع ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا اس کی قربانی نہیں لگے گی. نمبر 1 لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی. یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک آدھ ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر، اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں، تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لنگڑا ہے. نمبر 1 لنگڑا. نمبر 2 کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو. نمبر 3 لاغر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے. 2 اور چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. جانور خوبصورت ہو، کوئی اس کے اندر اب یہ کوئی تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. یعنی ڈومیننٹ نہ ٹوٹا ہوا ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومیننٹ. یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا. آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے. تھوڑا بہت کہیں پہ وہ تو ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے، جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں، بعض کا تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ. ڈومیننٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی. یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت. اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں. اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی. آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ثبوت میں سنن کبری البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے. وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو. اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے. یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبری البیہقی کے اندر. اس کو سپورٹیو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے. بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی. بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا یا وہ بیمار ہو گیا یا وہ لنگڑا ہو گیا یا اسے کوئی زخم آ گیا تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی. اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے. تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا. تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی کرٹیکل وائرس ہو، وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ. عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا.
یہ اب جو یہ والی بیماری آئی ہے لمپی جس کے اندر وہ پھوڑے نکلتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو واضح اس کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہیں. اس قسم کے اگر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں کسی جانور کو تو وہ آپ قربانی کے لیے نہ خریدیں. ہاں بعد میں اگر نکل آیا تو پھر قربانی تو اس کی درست ہوگی، اس میں قربانی کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی جانور نیا لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی ذبح ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بکرے ذبح ہو گئے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خریدیں یا نا. ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور آپ نے خریدا اور بھاگ گیا، تب بھی آپ کی قربانی ہوگی. آپ نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا نا. وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے. یعنی یہ گوشت اور خون بھی نہیں اللہ کو چاہیے، لیکن اس دن خون بہانا یہ سنت ابراہیمی ہے، وہ آپ نے کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے حصے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، نہیں، وہ آپ دیں الگ سے، اور اس کو آپ قربان کر کے غریب کو گوشت دیں، کیونکہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے. یہ شعائر اسلام ہے.